أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خير لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ آج کا ہمارا موضوع گزشتہ سے پیوستہ ہی ہے۔ سورہ حجرات کی ابتدائی آیات جو ہیں ان کا ایک شان نزول ہے، وہ بیان کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پچھلا ہمارا موضوع وہ تھوڑا بکھر گیا تھا، وہ طول طویل ہو گیا تھا، تو اس میں آ جا کر پھر اپنے نفس کی اصلاح کا پہلو ابھر کر سامنے آیا تھا کہ اپنے نفس پر، اپنی ذات پر ظاہری طور پر ہم نے اللہ کے حکموں کو، اللہ کے دین کو سب سے پہلے اپنی ذات پر غالب کرنا ہے۔ اس حوالے سے بات ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو رکھنا، اس پر کافی زور دیا گیا ہے۔ دوست احباب سے، بزرگوں سے، بھائیوں سے بصراحت نام لے لے کر یہ بات کی گئی تھی۔ تو تھوڑا اس بات کو بھی آج قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو انسان اپنے آپ پر شریعت کو نافذ کرتا ہے نا، یہ در حقیقت ایک بہت بڑی جنگ لڑتا ہے آدمی، اور اس جنگ میں اگر تو وہ فتح حاصل کر لے، اگر تو وہ جیت جائے، تو پھر وہ اپنے نفس کے سرکش گھوڑے کو لگام ڈال لیتا ہے، اور اس گھوڑے کو پھر انسان اللہ کے حکموں کے مطابق چلاتا ہے۔ یہ بے زور جو ہے نا، زور آور گھوڑا، سرکش گھوڑا، جس پر شیطان سواری کرتا ہے، شیطان اس کو چابک لگاتا ہے، شیطان اس کی لگاموں کو دائیں بائیں موڑتا ہے، تو انسان اپنے پہ اس سواری کرنے والے شیطان سوار کو اتار دیتا ہے، اور اس کی جگہ شریعت کو، قرآن کو، دین کو، اللہ کی اطاعت کو اپنے اوپر سوار کر لیتا ہے۔ تو پھر سوار بدل دیا گیا، سواری وہی ہے، سوار بدل دیا گیا، تو اب ہماری باغ ڈور کس کے ہاتھ میں آ جائے گی؟ قرآن کے ہاتھ میں، اسلام کے ہاتھ میں، شریعت کے ہاتھ میں، اور پھر یہ ہمیں سیدھا صراط مستقیم پر چلائے۔ تو اب یہ جو نفس ہے نا، یہ بڑی شرارتیں کرتا ہے، یہ غدار ہو جاتا ہے، یہ باہر سے کس کے ساتھ ہوتا ہے، اندر سے کس کے ساتھ ملا ہوتا ہے۔ تو اس غدار نفس کو وفادار بنا لینا، سرکشی اور بغاوت سے موڑ لینا،
وگرنہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کچھ دشمنوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ تمہارے دشمن ہیں، ہم تو انہیں دشمن نہیں سمجھتے، ہم تو انہیں دوست جانتے. تو لہذا ان دشمنوں کا تھوڑا سا تذکرہ کریں. اور تیسرا پہلو یہ ہے کہ یہ جو ہمارا نفس ہے نا، شیطان اس کو کیسے بہکاتا ہے. آخر قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، واعظ و نصیحت سنتے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود شیطان ہمیں کیسے لے جاتا ہے پکڑ کے، کیسے گمراہ کر لیتا ہے، ہم اس کے چنگل میں کیسے پھنس جاتے ہیں. آخر اس کی تدبیریں کیا ہیں، حکمتیں کیا ہیں، وہ کیسی چالیں چلتا ہے، وہ کیسے لمبا دور کا چکر لگا کے ہمیں جال میں پھنساتا ہے، کیسے ہمیں اصل موضوع سے بھٹکا دیتا ہے، کیسے اصل بات کو ہمارے دماغ سے ختم کر دیتا ہے. اور جب ہم بھول بھال جاتے ہیں پھر شیطان ہمیں اسی جال میں پھنسا دیتا ہے. چونکہ ہم بھولتے ہیں، شیطان نہیں بھولتا. ہم سو جاتے ہیں، شیطان نہیں سوتا. ہم غافل ہو جاتے ہیں، شیطان اپنے مشن سے لمحے بھر کے لیے بھی غافل نہیں ہوتا. آپ کا کوئی ایسا لمحہ، کوئی ایسا وقت، کوئی ایسی جلوت و خلوت ایسی نہیں ہے جہاں پر شیطان آپ پر مسلط نہ ہو. مسجد سے پاک جگہ تو اور کوئی نہیں، مسجد سے مقدس جگہ تو اور کوئی نہیں، اور پھر مسجدوں میں سے مسجد نبوی سے اور پھر خانہ کعبہ سے مقدس جگہ تو اور کوئی نہیں. سب سے مقدس جگہ، سب سے زیادہ اللہ کی رحمتیں، برکتیں، اللہ کے انوار، ان کی تجلیات کہاں پڑتی ہیں؟ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، شیطان وہاں بھی داخل ہوتا ہے. چونکہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نماز کہاں پڑھتے تھے؟ مسجد نبوی میں. ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول، میں نماز پڑھتا ہوں، نماز میں میرے میں خیال دائیں بائیں ہو جاتے ہیں، کبھی یہ چیز یاد آ گئی، کبھی وہ چیز یاد آ گئی، تو میں تو نماز میں اسی ادھیڑ بن میں لگا رہتا ہوں، یکسوئی نہیں ہو پاتی، توجہ نہیں ہو پاتی. تو میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نشاندہی کی کہ ایک نا شیطان ہوتا ہے جو خاص طور پر نماز میں آ کر انسان کے ساتھ شرارتیں کرتا ہے، نماز میں چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، نماز میں وسوسے دلاتا ہے. کہتا اذکر کذا و کذا، یہ چیز یاد کر، وہ چیز یاد کر، یہ بات وہ بات، یہ معاملہ وہ معاملہ، یہاں جانا ہے وہاں جانا ہے. تو باتیں دل میں ڈالتا رہتا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا یقال لہ خنزب، اس کا نام خنزب ہے. کیا پتا چلا؟ مسجد میں بندہ خاص حالت میں کھڑا ہے، نماز میں اللہ کے حضور کھڑا ہے. جب آپ اللہ کے حضور کھڑے ہیں، یہ آپ کا دشمن شیطان اس وقت بھی آپ کے نہ صرف ساتھ اندر گھسا ہوا ہے. اب دیکھو بھائی، دل میں وسوسہ اندازی کرنا کیسے ہوگا؟ گھستا ہے اوپر، اور باہر سے بھی اگر ہے تو کان میں پھونک مار رہا ہے، بات ڈال رہا ہے، اذکر کذا و کذا بولتا ہے وہ. اور اس کی اس بولنے کو، آواز کو ہم ان کانوں سے نہیں سنتے، ان کو براہ راست دل کیچ کرتا ہے. جیسے موبائل کے سگنل ہوتے ہیں نا، تو موبائل کے سگنل، موبائل کے اندر سسٹم ہے نا، وہ کیچ کر رہا ہوتا ہے انکمنگ. تو اب جیسے وہ سگنل کیچ کر کے ہمیں سنا رہا ہوتا ہے، بیل بجا رہا ہوتا ہے، آواز سنا رہا ہوتا ہے، بالکل ہمارا نفس جو ہے اس کے لیے سگنل چھوڑے جاتے ہیں، اور دل ان سگنلوں کو کیچ کرتا ہے. اب یہ سگنل دو طرف سے آتے ہیں، یا تو شیطان کی طرف سے یا رحمان کی طرف سے. اور رحمان کی طرف سے کبھی تو براہ راست اور کبھی فرشتوں کے ذریعے آتے ہیں. ہر انسان کے ساتھ شیطان بھی ہے اور فرشتہ بھی ہے، مستقل.
تو اب یہ جو سگنل کیچ کی جا رہے ہیں، اور کہاں؟ نماز کے اندر. تو پھر ہمارا خیال ہو گیا نا دائما. تو جو یہ شیطان ہمارے ساتھ نماز میں بھی ہے، قیام میں ہے، اللہ کے حضور جب ہم اللہ سے مناجات کر رہے، گفتگو کر رہے، اللہ سے سوال کر رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، یہ ظالم اس وقت بھی ساتھ ہے. یہ شیطان پھر بہت بڑا سبجیکٹ ہے، اس کے پاس بڑا تجربہ ہے شیطان کو گمراہ کرنے. تو انسان کو شیطان اب انسان کو کیسے گمراہ کرتا ہے، پہلا سٹیپ کیا ہوتا ہے، اس پر ہم تھوڑی سی بات کریں. تو سب سے پہلے ہم سورہ حجرات اس طرف آتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے ایمان والو، نہ تم آگے بڑھو اللہ سے اور اس کے رسول سے. واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈر جاؤ. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ پوری طرح سننے والا، پوری طرح جاننے والا ہے. اس آیت میں آگے نہ بڑھنے کا حکم دیا، یعنی ایک لائن کھینچی ہوئی ہے، اس سے آگے مت بڑھو. ہم یہاں جاتے ہیں گنڈا سنگھ بارڈر کی طرف، آپ پاکستان میں یہاں سے جائیں، کہاں رکیں گے آپ؟ کہاں روک دیا جائے گا آپ کو؟ جہاں آپ کی حدود ختم ہو جائے گی، جہاں باؤنڈری لائن، انٹرنیشنل باؤنڈری لائن جو آپ کو روک دی ہے. اگر آپ یہاں سے آگے گئے، گولی مار دی جائے گی، چونکہ وہ حد ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی حدود ہے، اللہ تعالیٰ نے ان حدود کی نشاندہی کی ہے. تم یہاں تک جا سکتے ہو، لیکن یہاں سے آگے آخری حد کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. یہ ریڈ لائن ہے. اگر تم نے کراس کی، نقصان ہو جائے گا. جسمانی طور پر نہ مرے، روحانی طور پر مر جاؤ، فکری طور پر مر جاؤ گے. تم سے تمہاری عقل چھین لی جائے گی، تمہارے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رہے گی. شیطان تمہیں باولا کر دے گا. قرآن میں آتا ہے قیامت کے دن لوگ ایسے ہوں گے جو کھڑے ہوں گے، کما یتخبطہ الشیطان من المس، جیسے شیطان نے چھو کر انہیں خبتی بنا دیا ہو. خبتی کہتے ہیں بے عقل آدمی، جس کو سمجھ ہی نہ ہے. اس کا مطلب شیطان چھوتا ہے اور چھو کر کیا بنا دیتا ہے؟ خبتی کا سادہ ترجمہ کیا؟ باولا، جس کو سمجھ ہی نہ ہے. تو شیطان عقلوں کو کچک لے گا، ایمان کو کچک لے گا، خبتی بنا دے گا. انسان دنیا میں اور خواہشات میں ایسا الجھے گا، اسے پرواہ نہیں رہے گی اس کام کے کرنے سے میرا انجام کیا ہوگا، میں کامیاب ہوں گا ناکام ہوں گا، اللہ کی رحمت آئے گی کہ لعنت برسے گی مجھ پر. اس کے اندر خیال شعور نہیں رہے گا، لاشعور ہو جائے گا انسان. تو لہذا اس حد سے آگے، اور یہ کام اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک تین باتیں تمہارے اندر نہ ہو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا ڈر. ہم یہاں جاتے ہیں، دل تو کرتا ہے ہم بھی ہندوستان چلے جائیں، فیروز پور چلے جائیں، دلی تک ہو آئے. دل تو چاہتا ہے، کیوں نہیں جاتے؟ واگا بارڈر کراس کیوں نہیں کرتے؟ ڈر ہے گولی مار دی جائے، وہ ڈر روکتا ہے. خواہش تو کہتی چل دیکھ کے دلی کیسا تھا، وہ کیسا تھا، وہ قصر احمد لال محل کیسا، دلی کا قلعہ کیسا، شاہی مسجد کیسی، دیکھ کر آئے جہاں میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پڑھایا کرتے تھے. دیکھ کر آئے وہ درسگاہیں جہاں شاہ ولی اللہ اور ان کا خانوادہ تعلیم دیا کرتا تھا. دیکھ کر آئے وہ جہاں سے مجاہدین کی تحریک اٹھی تھی، سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جہاں پر رہے. دیکھ کر آئے وہ، لیکن جا نہیں سکتے. کیوں؟ پتا ہے یہ ہماری حد ہے، گولی مار دی جائے گی. یہ ڈر ہے. اس کا مطلب اللہ فرما رہے
دنیاوی حدود کو تم پار نہیں کرتے، کسی نہ کسی کا ڈر ہوتا ہے، ایسے اللہ کی حدود کو پار بھی مت کرو اور اللہ سے ڈرو۔ اب جو بندہ اللہ سے ڈرے گا وہ بندہ اللہ کی حدود کو پامال۔ اور تیسرا، ان اللہ سمیع، اللہ پوری طرح سننے والا ہے۔ یہ تصور ہو میں جو بول رہا ہوں اللہ اسے پوری طرح سنتا ہے، اور جو ہم بول رہے ہیں اللہ اس کو سنتا ہے، پھر اس کا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے، فرشتے بیٹھے ہو کرامن کاتبین، اور اللہ نے خبردار کیا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اے بندے تو جو بھی مجھ سے بولتا ہے اس کو لکھنے والے تیار بیٹھے، تیرا ایک لفظ بھی منہ سے نکلا ہوا دائیں بائیں نہیں جائے گا۔ اور یہ لکھنے والے چاق و چوبند ہے، نہ یہ سوتے ہیں، نہ انہیں اونگ آتی ہے، نہ انہیں انسانی ضروریات کی طرح پیشاب پخانے کے لیے چھٹی لے کے جانا پڑتا ہے، نہیں، 24 گھنٹے تیرے اوپر اللہ کے یہ کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ سننے والا ہے۔ دو باتیں ہو گئیں، اللہ سے ڈر جاؤ، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ کی حدود کو پار۔ جو بندہ ڈرے گا پھر یہ تصور رکھے گا اللہ سن رہا ہے، پھر کوئی ایسی ویسی اینگی بھینگی نہیں مارے گا، کوئی بات نہیں کرے گا۔ اور تیسرا، علیم، اللہ پوری طرح سب کچھ جاننے والا، میرے دل میں کیا ہے، دل کے احساسات، جذبات، خیالات، تصورات، خواہشات، میلانات، اللہ ان سب کو جانتا ہے۔ بظاہر ہم دین کے ساتھ نتھی ہیں، دین کے ساتھ جڑے ہوئے، لیکن میرے دل میں حرام کی خواہشات ہیں، حرام کھانے کی، کمانے کی، دیکھنے کی، سننے کی، بولنے کی۔ یہ تمنائیں اور آرزویں کہاں ہیں؟ اس دل میں۔ اور میں بظاہر وضو کر کے منہ کو، ہاتھ پاؤں کو دھو کر نماز میں کھڑا ہوں، لیکن دل انتہائی گندا ہے، بدبودار دل ہے، گناہوں کا مرکز ہے، گناہوں کی سیاہیوں سے کٹا ہوا دل، اس کو لے کر میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں۔ بتا اللہ تیرے ظاہر کو دیکھے، جس نے منہ تو دھو لیا، وضو تو کر لیا، اس نے کبھی اپنے دل کو نہیں دھویا۔ تو اللہ کے پاس کیسے آؤ؟ ظاہر کو بھی صاف کر کے آ اور باطن کو بھی۔ تو جب ہوگا پاک، دیکھچی ہو دیکھچی، آپ کا دودھ آیا، آپ نے اس میں دودھ لینا ہے، بظاہر باہر سے دیکھچی چمک رہی ہے، صاف ستھری ہے، اور اندر سے بدبو آ رہی ہے، آپ اس میں دودھ ڈالتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں باہر سے بھلے کالی بھی ہو چل جائے گی، اندر سے صاف ہونی چاہیے، پھر اس میں دودھ لے کے تو خراب نہیں ہوگا۔ سالن ڈالنا ہے پتیلی میں، لیکن پرانے سالن کی بدبو ہو، بسا ہوا سالن اس میں ہو، باہر سے چمک رہی ہے، آپ اس کے اندر سالن لیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ پہلے اس کو دھوتے، صاف کرتے اسے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، جیسے ہمارا بدن ظاہری طور پر پاک ہے، ایسے ہمارا دل بھی کہاں ہونا چاہیے؟ پاک صاف۔ چونکہ اللہ کی طرف جو انعام ملے گا، جو رحمتیں، برکتیں، سکینتیں، ان کا نزول ہوگا، بتاؤ ظاہر میں ہوگا کہ باطن میں؟ اور تمہارا دل کا پیالہ اندر ہے کہ باہر؟ یہ اللہ کی معرفت، یہ اللہ کی پہچان، یہ حکمت، یہ دانائی، یہ سکونت، یہ علم، یہ بصیرت، یہ سب کچھ کہاں پیدا ہونی ہے؟ دل میں۔ تو دل کو کیا ہونا چاہیے؟ پاک اور صاف۔ جب تو پاک اور صاف ہو کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا، تیرا ایک سجدہ تجھے ہزاروں سجدوں سے نجات دے دے گا۔ اقبال نے کہا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ کرنا جو تجھ پر بھاری ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ پھر اللہ تجھے کہیں اور جھکنے نہیں دے گا۔ اور اقبال نے کن سجدے کے بارے میں کہا، اور اگر ایسا نہیں ہے، تیرے باطن میں میل ہے، کچیل ہے، سیاہی ہے، کالک ہے، یہ بری تمنائیں اور خواہشات ہیں، حرام کام ہے، اللہ کی بغاوت اور سرکشی پر مبنی
باتیں ہیں، اس کا مطلب یہ ایسے گندے بت ہیں کہ جو مسجد میں آ کے بھی نہیں نکلے، جو اللہ کے ڈر سے بھی ختم نہیں ہوئے، اللہ کے خوف سے بھی ختم نہیں ہوئے، تو ان بری خواہشات کو دل میں پال کر اللہ کے سامنے آ کے کھڑا ہوتا ہے۔ اقبال کہتا ہے جو میں سر با سجدہ ہوا کبھی اگر میں نے سجدہ کیا تو زمین سے آنے لگی یہ صدا۔ زمین کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، اور یہ بالکل فرما بردار ہے، پوری مسلمان ہے یہ زمین، چونکہ اللہ کے حکموں کی پابند ہے۔ اللہ نے سے حکم دیا ہے نا اپنے اوپر بندوں کو چلانا، یہ چلاتی ہے۔ حکم دیا اللہ نے جو تیرے اندر بیج بوئے اس کو تو نے اگانا ہے، اسے تو نے خوراک دینی ہے، لہذا یہ زمین پوری فرما بردار ہے، اللہ کے حکموں کو مان کر ہزاروں سال سے ویسی کر رہی ہے جیسے اللہ چاہتا ہے۔ یہ فرما بردار زمین جب ایک نافرمان اس پر اپنی پیشانی رکھتا ہے اور کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، تو یہ زمین کہتی ہے تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز۔ زمین کہہ رہی ہے بندے کو سجدہ کرنے والے، تیرے دل میں اتنی بری بری خواہشات ہیں، یہ برے برے خیالات ہیں، تمنائیں ہیں جو خالص اللہ کی نافرمانی پر مبنی ہے، اور تو نے ابھی یہاں سے سجدہ کر کے نماز سے فارغ ہو کے جب جانا ہے تو نے تو نافرمانی کرنی، تو نے تو بغاوت کرنی، تو نے تو سرکشی کرنی ہے، تو نے تو اللہ کو بھول جانا ہے، تو نے تو رسول کو بھول جانا ہے، تو نے تو قرآن کو بھی پسے پشت ڈال لینا ہے، تو پھر اس سجدے سے تجھے کیا ملے گا؟ جو میں سر بہ سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی یہ صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز۔ جب میرا دعویٰ ہے میں کس کا بندہ؟ اللہ کا۔ میں کس کا فرما بردار؟ اللہ کا۔ اور بندے اپنی زبان کے لفظوں پر غور تو کر، یہ تو بہت بڑا دعویٰ کر رہا ہے میں کس کا بندہ؟ اللہ کا۔ وگرنہ لوگوں نے تو اپنے بندے بنائے ہوئے ہیں، کہتے ہیں یہ کس کا بندہ ہے، یہ کس کا کارکن ہے، یہ کس تنظیم سے منسلک ہے، یہ سب لوگوں نے اپنے بندے بنائے ہوئے اور بندے ان کے بنے ہوئے ہیں۔ ایسی اللہ کہتا ہے یہ تو فلاں کا، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا۔ میرا کون ہے؟ میرا کون ہے جو میرے لیے جیے، میرے لیے مرے، جس کے اندر میرے لیے محبت ہو، میرے لیے نفرت ہو، جس کے اندر میرے لیے غیرت ہو، جو میرے لیے جیے مرے، وہ کون ہے؟ آؤ ثابت کرو اللہ کو کہ اللہ میں ہوں وہ، میں ہوں وہ، میں تیرا ہوں، میں کسی اور کا نہیں ہوں، میں نے سب سے ناطے توڑے اور تجھ سے ناتا جوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ دل کے ان خفیف جذبات کو خوب جانتا ہے، وہ علیم ہے، وہ علیم ہے۔ تو جو بندہ اس تصور کو ذہن میں رکھے گا کہ رب علیم ہے، پوری طرح جانتا ہے، میری ہر حرکت سے واقف ہے، اللہ پوری طرح سننے والا ہے، ہر بات کو سنتا ہے، پھر وہ اللہ سے ڈرے گا، اور جو اللہ سے ڈرے گا کبھی اللہ کے حدود کی وہ خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ یہ ایک آیت زندگی کا روڈ میپ دیتی ہے، ایک آیت ہدایت کے لیے کافی ہے۔ صرف ایک آیت کو سمجھ لو، ایک آیت پر عمل پیرا ہو جاؤ، ہدایت پا جاؤ گے۔ چونکہ یہ ایک لائن، یہ چند لفظوں پر مشتمل ایک آیت، یہ کسی عام آدمی کا کلام نہیں ہے، یہ انسانوں کے بادشاہ شہنشاہ کا کلام ہے۔ یہ کلام بھی کلاموں کا شہنشاہ ہے، جیسے اللہ انسانوں کا شہنشاہ ہے، اس کا کلام بھی کلاموں کا شہنشاہ ہے۔ اس کے اندر اتنی حکمت دانائی اور بصیرت ہے۔ دیکھو نا جو دنیا میں بڑے بڑے شاعر گزرے، وہ اپنے بارے میں بڑا دعویٰ کرتے ہیں، تعلی سے کام لیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتا ہے، غالب کہتا ہے اپنی شاعری کے بارے میں کہ جو میں لفظ چن چن کے مصرے بناتا ہوں نا، ردیف اور کافی ملاتا ہوں، الفاظ بڑے شاندار ہوتے ہیں، ان کے اندر بڑے معنی ہوتے ہیں، ایک سے زیادہ تصورات ہوتے ہیں۔ کہتا ہے گنجینہ معانی کا طلسم اس کو سمجھیو جو نفس کے غالب میرے اشعار میں آوے۔
جس لفظ کو میں اپنے اشعار میں لے آؤں نا سمجھ لینا یہ بہت اچھا لفظ ہے، تو وہ تو غالب کا کلام ہے۔ غالب کے کلام کی بڑی شروحات لکھی گئی 150 سال میں۔ کہا جاتا اردو میں سب سے زیادہ کلام غالب کو لکھا گیا، پڑھا گیا، چھاپا گیا، بیچا گیا، خریدا گیا، چونکہ وہ اس قدر شاندار کلام ہے۔ مانا تو یہ کس کا کلام ہے؟ قرآن اللہ کا کلام، اس کا تو کسی سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ تو ایک آیت انسان کی ہدایت کے لیے۔ آگے چلو، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم۔ جب یہ تقوی پیدا ہو گیا، جب انسان کے اندر یہ تصورات پیدا ہوئے کہ اللہ پوری طرح سننے والا، پوری طرح جاننے والا ہے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ انسان اللہ کی بارگاہ میں پست آواز ہو جائے گا، دھیما بولے گا، آہستہ بولے گا، بولے گا ہی نہیں، صرف سننے پہ اکتفا کرے گا۔ حضور پاک کے لب مبارک ہلتے ہیں، صرف ادھر دیکھا کرے گا، یہ ڈرا ہوا اللہ سے کہ کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے، کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکل جائے جو بات میرے اعمال کو ضائع کر دے، مجھے اللہ سے دور کر دے، بنی ہوئی بات کو بگاڑ دے۔ بہت محتاط ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیں، جو جتنا محتاط ہوگا، ڈرا ہوا ہوگا، خوف زدہ ہوگا، اتنا ہی کم بولے گا۔ اس لیے کہتے ہیں الصمت حکمت وقلیل فاعلہ، خاموش رہنا دانائی ہے لیکن اس کے کرنے والے بہت تھوڑے لوگ۔ خاموش رہنا عبادت ہے، کیونکہ جب بندہ خاموش رہتا ہے کم از کم گناہوں سے بچتا ہے۔ پھر خاموش رہو گے، اب کیا ہے، ہم زیادہ بولتے ہیں، پھر خاموش زیادہ ہو جائیں گے، تو کیسے یہ رویے چینج ہو گئے؟ اس وجہ سے ہو گئے بھئی مجھے پہلے شعور نہیں تھا، زبان سے کوئی ایسی ویسی بات نکل گئی، کیا بنے گا؟ اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ام المومنین میں سے بیٹھی ہیں، انہوں نے کوئی بات کی، پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا بی بی تو نے جو لفظ بولا ہے نا یہ اتنا کڑوا ہے، اگر اس کو سمندر میں ڈال لے سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے۔ وہ ہم ایک جگ پانی بناتے ہیں، چینی ڈالتے ہیں نا، ایک ٹب بنائیں گے تو کتنی چینی ڈالیں گے؟ وہ سمندر، زمین پر 75% پانی، وہ ایک بول سے کڑوا ہو جائے، اتنا زہریلا بول۔ اور یہ شناخت کس نے کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اور بولا کس نے؟ ہماری ماں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے، جو کہ حضور کی صحابیہ بھی ہے، بیوی بھی ہے، جن سے اللہ راضی، جو اللہ کی پسندیدہ خواتین ہیں۔ اللہ نے ان کی عزت، عظمت، شان، شوکت بہت بلند کی ہے، ان کے منہ سے بھی ایک لفظ ایسا نہیں، چونکہ پتہ نہیں تھا، اصلاح ہوگی اس کے بعد نہیں بولا۔ تو اس کا مطلب ہم یہ جو لفظ بولے ایک، وہ اس قدر ہو سکتا ہے قباحت والا، شناعت والا، تو لہذا بندہ کیا کہے گا؟ خاموش ہی رہو بھائی۔ فرمایا اپنی آوازیں بلند نہ کرو نبی کی آواز سے، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور حضور کو ایسے نہ بلایا کرو جیسے تم ایک دوسرے کو آپس میں آوازیں دو، ایسے نہ بلاؤ۔ یہ جو آیت ہے نا، اس کے شان نزول میں ایک دو واقعات ہیں۔ ایک واقعہ تو آپ کو سنا ہی تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور کے ہوتے ہوئے کسی معاملے پر جھگڑ پڑے، اختلاف رائے ہو گئی، دونوں کی آوازیں بلند ہو گئی، حالانکہ وہ آپس میں بولے تھے، حضور پاک سے مخاطب نہیں ہوئے تھے۔ حضور پاک سے مخاطب ہوں تو پھر آواز بلند ہو، یہ اور میٹر، آپس میں بات چیت کی لیکن حضور پاک کی موجودگی میں، حضور پاک کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جب انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے، بیٹھے ہوئے آواز بلند کی، اللہ پاک نے اس کو بھی برداشت نہیں کیا، کیونکہ ادب بہت بڑی چیز ہے۔ کہتا ہے نا، اے دل بھری محفل میں چلانا اچھا نہیں ہوتا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند ہوئی صرف، تو اللہ پاک نے یہ آیت نازل کی،
اے لوگوں، نبی کے پاس، نبی کے ہوتے ہوئے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، مگر نہ کیا انجام ہو سکتا ہے؟ اب ذہن میں رکھیے، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما عشرہ مبشرہ میں سے، ایک حضور پاک کا دوست ہے، بچپن کا دلی یار ہے، نبوت سے ملنے سے پہلے بھی، اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے، جس کو دعا مانگ کے لیا، جس کے بارے میں کہا یا اللہ اگر تو چاہتا ہے نا اسلام کو تقویت ملے، اسلام غالب ہو، یا اللہ پھر دو میں سے ایک کو اسلام قبول کروا دے، یا تو عمر بن خطاب کو یا عمر بن ہشام کو، جو ان میں سے بہتر لگتا ہے تجھے اللہ اس کو ہدایت دے۔ تو اللہ نے دو میں سے کس کو ہدایت دی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ تو یہ مراد رسول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ہے، اللہ سے دعا کی ہے وہ عمر، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا اور حضرت ابوبکر سے اونچی آواز میں بات کی، فرمایا خاموش، حد ادب، یہ ادب کا مقام ہے، آپس میں بھی یہاں اونچی آواز سے بات نہیں کرنی ہے، آوازوں کو پست رکھنا ہے، دھیما رکھنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہ نبی کی گستاخی تصور کر لی جائے۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ حد کیا لگ جائے گی؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں تمہارے اعمال نہ ضائع کر دیے۔ کس کے اعمال؟ اور صحابہ کرام میں سے بھی چوٹی کے دو صحابہ، امت میں سے پہلا نمبر کس کا ہے؟ ابوبکر کا، دوسرا کس کا ہے؟ عمر کا۔ یہ دو لوگ فرسٹ اور سیکنڈ، ان کے عمل ضائع ہو جائے۔ کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ گناہ کیا ہے؟ نافرمانی تو کی نہیں، کوئی حکم دیا ہو ایسا تو ہے نہیں، وہ نہیں مانا ہو، صرف اونچی آواز، حضور کے ہوتے ہوئے اونچی آواز میں بولنا اتنا بڑا جرم کہ اب تک جتنے نیک اعمال کی اللہ سارے ضائع کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ اتنا عرصہ نبی کے پاس رہتے ہوئے تمہیں ادب ہی نہیں آیا، احترام ہی نہیں آیا، اس ذات کا تمہیں پتہ ہی نہیں چلا مقام مرتبہ کیا ہے، اس کی عزت و عظمت اور شان و شوکت کیا ہے۔ یہ وہ ذات ہے جس کے ہوتے ہوئے تم اونچی آواز میں بول بھی نہیں سکتے۔ اور آج اس کا مطلب کیا ہے؟ دھیان سے سمجھ لو میرے بھائیوں، کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ یہ تو حضور کے زمانے تک بات تھی، نہیں، آج بھی ویسے ہی ہے۔ آج کیسے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ کہ آج حضور کی حدیث ہمارے پاس موجود۔ بتاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ یہ کہاں سے نکلے الفاظ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک۔ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا اب یہ بتاؤ، ان الفاظ کا کتنا احترام، ان الفاظ کا کتنا احترام؟ تو میرے عزیزوں دھیان سے سن لو، جتنا احترام ذات کا تھا اتنا ہی احترام اس شخصیت کی بات کا۔ اور اگر آج کسی بندے کو حدیث سنا دو، بھئی یہ حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، تحقیق ہو چکی ہے، پوری امت اس بات پر متفق ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فرمان ہے، اب اگر کوئی شخص اس حدیث کو سن کر کہے میں نہ مانوں، اعراض کرے، عمل نہ کرے، وہ بھی گستاخی کر رہا ہے۔ چونکہ ذات کی گستاخی بھی اتنی گستاخی ہے، بات کی گستاخی بھی اتنی گستاخی ہے، ذات کی نافرمانی بھی نافرمانی ہے، اور بات کو نہ ماننا بھی نافرمانی۔ اس میں فرق کر کے دکھاؤ۔ بعض جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہیں گئی، صرف آپ کی بات گئی، آپ کا پیغام گیا تھا، تو جن لوگوں نے آپ کے پیغام کو بھی وہی اہمیت دی جو آپ کی ذات کی تھی، فلاح پا گئے، اور جن لوگوں نے آپ کی ذات کو نہیں، آپ کی بات کو احترام نہیں دیا، وہ لوگ تباہ و برباد ہو گئے۔ ان میں سے بڑی مثالیں تو بہت ساری ہیں، بڑی مثال ایران کے بادشاہ کسریٰ کی۔ اس تک کون گیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی گیا،
کیا لے کر گیا تھا؟ پیغام لے کر گیا تھا. کس صورت میں؟ خط کی صورت میں. خط پہنچا وہاں. اس نے کیا کیا؟ اس خط کو پھاڑ دیا. یہ کس کی گستاخی ہو رہی؟ بظاہر تو کاغذ تھا نا، الفاظ تھے، حضور پاک کی ذات تو نہیں تھی. کاغذ تھا، پیغام تھا، آپ کی بات تھی، آپ کی سوچ اور فکر تھی جو اس میں تحریر تھی. لیکن اس نے کس کی گستاخی کی؟ خط کی، تحریر کی. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی کہ اس نے ہمارے خط کو پھاڑ دیا ہے، مطلب خط کا احترام نہیں کیا، خط کو نہیں مانا، تو کہا اللہ اس کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. اور پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. سزا ملی اسے. کس چیز کی؟ گستاخی کی. گستاخی کس کی تھی؟ ذات کی کہ بات کی؟ خط، بات. تو خط اور بات کی گستاخی ہو، اللہ تعالی اس شخص کی صرف ذات کو نہیں، اس کی سلطنت کو تباہ کر دیتا. اب آئیے ذرا ہم تک یہ جو احادیث پہنچی ہیں، کتب ہمارے پاس موجود ہے، یہ کس کی باتیں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، اور ہمیں سنائی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں، ہم سنتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں. اب بتاؤ اگر ہم نے ان باتوں کو نہ مانا، ویلیو نہ دی، اہمیت نہ دی، اس کے مطابق سر کو نہ جھکایا، ہم نے کیا کیا؟ موافقت کی مخالفت. باتیں دو ہی ہیں، یا تو آپ موافقت کریں گے، اس حدیث کے مطابق ہو جائیں گے. حدیث آپ کو جس رنگ میں رنگے گی ویسے رنگ جاؤ گے. حدیث جس بات سے آپ کو روکے گی آپ اس سے رک جاؤ گے. ہاں، جبر کر کے رکو گے، مشکل کر کے رکو گے، اپنے آپ کو منا کے، دبا کے، مار کے رکو گے. اللہ دلوں کے حال خوب جانتا ہے. جیسا کہ پچھلے درس میں بات ہوئی تھی، کچھ بھائیوں نے کہا ہم یہ سنت رسول رکھیں لیکن تھوڑی الجھن ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے، نفس نہیں مانتا نا، لیکن تو اپنے نفس کو منا رہا ہے، جبر کر رہا ہے، برداشت کر رہا ہے. اور جب تو برداشت کر رہا ہے اندر سے ہوک اٹھتی ہے کہ یار کیا ہے یہ، یار مجھ سے نہیں ہوتا. پھر تو اپنے آپ کو دباتا ہے کہ نہیں، یہ رسول پاک کی سنت ہے. اب تک تو مجھ سے چلو سستی اور کاہلی ہوئی سو ہوئی، لیکن نہیں، یہ تو رسول پاک کی سنت ہے، یہ تو اللہ کے رسول کا اسوہ ہے، یہ اللہ کے رسول کا نمونہ ہے. جب تو اپنے آپ سے جنگ لڑ رہا ہے، کبھی یہ فکر غالب آ جاتی ہے، کبھی یہ فکر غالب آ جاتی ہے، پھر تو اپنے آپ کو منا کر کے پھر کہتا نہیں رکھنی ہے. جب تو اس ادھیڑ بن میں لگا ہے، اللہ کی قسم تیرا دل اللہ کے سامنے کھلا ہوا ہے. اللہ اس کیفیت کو جانتا ہے، بخوبی جانتا ہے کہ یہ بندہ اپنے آپ سے لڑ رہا ہے. لوگوں کے طعنے مینے سہے گا، شیطان ست لوگ بولیں گے، اس کے پاس آ کر اس کو مشورہ دیں گے کہ کیا تو نے سنت رکھ لی ہے، کیا تو نے داڑھی رکھ لی ہے، کیا تو ایسا کرے گا ویسا کرے گا. شیطان تیرے بدن میں کھجلیاں پیدا کرے گا، اکساہٹ پیدا کرے گا، تجھے بہکائے گا، اندیشے دلائے گا. لیکن بندے یہ محاذ پر کھڑا ہے، تو ایک سپاہی کی مانند ہے، ایک فوجی کی مانند ہے کہ دشمن اس سرحد پر حملہ کر رہا ہے اور تو اس سرحد پر سنت کا اسلحہ لے کر، تقوی کا اسلحہ لے کر، ایمان کا اسلحہ لے کر تو نبی کی محبت کا سپاہی بن کے کھڑا ہوا ہے کہ نانا دشمن اب تک تو نے حملے کیے، آج کے بعد تو حملہ نہیں کر سکے، تو مجھے شکست نہیں دے سکتا، میں اب تیرے پیچھے نہیں چلوں گا. اللہ نے میری آنکھیں کھول دی، اللہ نے مجھے بصیرت دے دی ہے. اللہ اس حالت کو خوب جان رہا ہے، خوب جانتا ہے. کیا سمجھتے ہو آپ؟ اللہ ان حالات کو نہیں جانتا. حدیث میں کیا آتا ہے؟ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اجسامکم ولا اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تمہاری شکلوں کی طرف نہیں دیکھتا، تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے. تو کیا ہی منظر ہو میرا رب جب میرے دل کو دیکھے،
میرے دل میں صرف اس کی یاد ہو، میرے رب کا ڈر، میرے رب کی محبت، میرے رب کا خوف، میرے رب سے ملنے کی، ملاقات کی تمنا اور آرزو، پھر انسانوں میں سے سب سے زیادہ اس کے نبی کی، اس کا احترام، اس کی عزت، اس کی اتباع، اس کی فرمانبرداری۔ میرے دل میں منصوبے بنے ہوئے ہیں کہ اگر کہیں مجھے حرام کروانے پر مجبور کیا گیا، میں نے دل میں ٹھان رکھی ہے نوکری چھوڑ دوں گا، حرام نہیں کروں گا۔ میں نے دل میں ٹھان رکھی ہے کہ جہاں کہیں سنت کی مخالفت ہوگی، اللہ کے رسول کی مخالفت ہوگی، دین کی مخالفت ہوگی، میں وہاں نہیں جاؤں گا، ایسے دوستوں کے پاس بھی نہیں بیٹھوں گا، ایسے رشتہ داروں کے پاس بھی نہیں جاؤں گا، ایسے کسی فنکشن کو اٹینڈ نہیں کروں گا۔ یہ میں نے دل میں ٹھان رکھی ہے، اور میرا رب جب میرے دل کو دیکھے گا اور میرے دل کے ان منصوبوں کو دیکھے گا، اللہ کی قسم میرا اللہ خوش ہو جائے گا کہ اس کے دل میں تو صرف میں ہی میں، میرے سوا کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ تو اس نے تو اپنا دل مجھ سے بھر رکھا ہے، میری محبت سے مالا مال ہے اس کا دل، ایمان نے اس کے دل کو روشن اور منور کیا ہوا ہے۔ کیسے؟ جیسے لالٹین ہوتی ہے، لالٹین کی وہ چمنی، شیشہ، بتاؤ اس شیشے کو کیا چیز روشن کرتی ہے؟ اس کے اندر جلنے والی وہ لاٹ، لو، وہی کرتی ہے نا۔ اب اگر وہ مدھم سی ہے تو وہ لالٹین تھوڑی روشنی دے گی، اگر وہ زیادہ ہے تو زیادہ دے گی۔ اب اس شیشے کو روشن کرنے والی چیز کیا ہے؟ وہ لاٹ۔ ایسی ہمارا دل ایک شیشے کی مانند ہے، شیشے کی مانند دل ہے، لیکن اس میں وہ جو لاٹ ہے نا، جس نے اس کو روشن کرنا، وہ کیا ہے؟ وہ ایمان ہے، وہ اللہ کی محبت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ تو ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو کہ اس کی لاٹ، اس سے نکلنے والا وہ شعلہ، وہ لو اتنی زیادہ ہو کہ اس نے دل کے شیشے کو منور کیا ہوا ہے، وہاں چکا چوند ہے، وہاں انوار اور تجلیات کا وہ منبع مرکز بن گیا ہے، وہاں پر نزول ہوتا ہے فرشتوں کا، اللہ کی طرف سے حکمت اور بصیرت اور دانائی وہاں پر نازل ہوتی ہے۔ یہ دل عام دل نہیں، یہ اللہ کے چنے ہوئے دلوں میں سے ایک دل ہے، یہ خاص دل ہے، اور جس بدن میں یہ دل ہے وہ خاص بدن ہے، اور بدن اور دل سے وہ جو سراپا بنے گا، جسم بنے گا، یہ عام نہیں، یہ اللہ کے خاص بندوں کا بدن ہے۔ اللہ خاص کر دے گا تمہیں، خصوصیت دے دے گا اللہ تمہیں، چن لے گا اللہ تمہیں، وگرنہ انسان تو سارے ہی ہے۔ ان انسانوں میں سے اللہ اپنے دوست چنتا ہے، اپنے خلیل چنتا ہے، عشرہ مبشرہ اللہ نے چنے، غزوہ بدر والے چنے، غزوہ وہ بیت رضوان والے چنے، یہ اللہ کا انتخاب ہی ہے نا۔ اور جو ہم اس مسجد میں آئے بیٹھے ہیں، آپ اپنے گھروں سے آئے ہیں، چلے ہیں، ویسے ہی آ گئے؟ نہیں، میرا 100% پکا یقین ہے کہ اللہ نے توفیق دی تو ہم آئے، اللہ کی منشا ہے تو ہم آئے، اللہ نے چاہا تو ہم آئے ہیں، وگرنہ آج اتوار ہے، چھٹی کا دن ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو بے فکر ہو کر سوئے پڑے گا، آج چھٹی کا دن ہے، کہیں آنا جانا نہیں ہے۔ لیکن آپ لوگ، آپ بھائی، آپ بزرگ، یہ بچے، یہ اس وجہ سے آ گئے نہیں، چھٹی کا دن ہی ہے نا، اتوار کا دن ہی ہے نا، کہیں آنا جانا نہیں ہے نا، چلو ہم اللہ کے لیے اللہ کی مسجد میں وقت گزار کر آئیں۔ اور ہماری وہ مائیں، بہنیں، بیٹیاں وہ تشریف لاتی ہیں، یقیناً بہت سارے کام ہوتے ہیں، اتوار والے دن بہت سارے کام کرنے ہیں انہوں نے، یا ہفتے کی شام کو بہت سارے کام کیے ہوتے ہیں، گھر کی صفائی ستھرائی کرنی ہوتی ہے، کپڑے دھونے ہوتے ہیں، مشین لگانی ہوتی ہے، 100 کام ہے، لیکن وہ بھی اپنی نیند قربان کر کے مسجد آتی ہیں، بیٹھتی ہیں، سنتی ہیں۔ یہ سب کس کے لیے؟ آپ اس کو کیا سمجھتے ہو؟ یہ بغیر منصوبے کے ہے؟ نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے اسے اپنے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ اس حدیث کو تھوڑا سا کھول لو، اللہ جس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرے اسے کیا دیتا ہے؟ اچھا یہ بتاؤ، اللہ کے پاس دینے کے لیے صرف دین کی سمجھ ہی ہے؟ توجہ دیں اس بات پر، اللہ کے پاس دینے کے لیے صرف دین کی سمجھ ہی ہے؟ کہ اللہ کے پاس سونا نہیں، چاندی نہیں، دولت نہیں،
منصب نہیں، اقتدار نہیں، زمین جائیداد نہیں، حکومتیں نہیں، ہے کہ نہیں؟ اور دے سکتا ہے۔ اللہ فرماتا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ اللہ فرماتا اللہم مالک الملک تؤتی الملک ممن تشاء وتنزع الملک ممن تشاء واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ الغرض اس کائنات میں ایک درخت پر جو پتا لگا ہے وہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نیچے، اور اس کی جگہ نیا پتا نہیں نکلتا۔ تو جو اللہ اتنا بڑا ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، سب کچھ دے سکتا ہے، دینے میں کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن وہ ایک بندہ پہلے ہی بہت غریب ہے، بہت غریب، مفلس، کلاش، پہننے کے لیے اس کے پاس صحیح سلامت لباس نہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں، رہنے کے لیے گھر نہیں، معاشرے میں کوئی مقام، مرتبہ، کوئی عزت نہیں۔ وہ اللہ اب اس کو کیا دے رہا ہے؟ دین کی سمجھ۔ تو بندہ سوچا کہ اللہ تو نے دینا ہی تھا، تھوڑے پیسے ہی دے دیتا، میرے پاس تو پیسے ہی نہیں، میں غریب آدمی، اللہ تو نے اگر مجھ پر نظر کرم کی ہی ہے، یا اللہ مجھے اپنا ایک گھر ہی دے دیتا ساتھ۔ تو انسان کے لیے کیا بہتر ہے؟ انسان کہہ رہا ہے یا اللہ غربت، افلاس، بھوک، ننگ، اللہ کوئی پیسے، کوئی ملازمت، کوئی نوکری، کوئی اپنا گھر کرائے پہ کے کھاتا ہوں اللہ، کبھی وہ کہتا ہے یہاں سے نکل جا، وہاں سے نکل۔ انسان کہے یا اللہ کوئی گھر ہی دے۔ اب اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کے لیے گھر بہتر ہے یا دین کی، اور گھر کی ویلیو کتنی ہے، دین کی سمجھ کی ویلیو کتنی، اس کی قیمت تو لگواؤ۔ کہیں تو اپنا گھر لے جا، لاکھ، 2 لاکھ، کروڑ، 2 کروڑ قیمت لگ گئی، اور جو تجھے اللہ نے سمجھ دی ہے، دین کی بصیرت، فہم عطا فرمایا، اس کی قیمت لگوا، اس کی قیمت لگوا کتنی؟ قیامت کا دن ہو مثلا، تیرے پاس وہ سمجھ اور بصیرت ہو جو اللہ نے دی ہے، اس کی وجہ تو نے نیک اعمال کی، اب تو کیا، تو نے اس نیکی کی وجہ سے، سمجھ کی وجہ تو نے ایک کام کیا، ایک کام، ایک نیکی، قیامت کا دن ہو، کوئی بندہ تیرے پاس آئے اور کہے بھائی تو مجھ سے نہ ساری دولت لے لے، ایک نیکی دے دے، دو گے؟ قرآن پاک میں پڑھتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ قیامت کا دن ہے، ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے سب کچھ لے لو، مال، دولت، خزانہ، سونا، چاندی، صرف ایک نیکی، چونکہ میری نیکیوں میں ایک نیکی کم ہے، اگر وہ مل جائے میں جنت میں جا سکتا ہوں، ایک نیکی کم ہے، دے دو، سب کچھ دے رہا ہوں۔ آج پتا چلے گا اس نیکی کی ویلیو کتنی ہے، چونکہ ہر بازار میں ہر چیز کی قیمت نہیں لگتی، ہر بازار میں ہر چیز کی قیمت، خاص بازار ہوتے ہیں، خاص لوگ ہوتے ہیں جہاں قیمت لگتی ہے۔ ہیرے کی قیمت جوہری جانتا ہے، عام بندہ نہیں جانتا۔ ایمان کی قیمت ایک مومن جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ یہ جو نیکیاں تم نے کی ہیں، ان کی قیمت تمہیں قیامت کے دن معلوم ہوگی، میدان حشر میں، جب بڑے بڑے بادشاہ ایسے پتنگوں کی طرح اڑتے پھر رہے ہوں گے، جس دن اللہ ظاہر ہو جائے گا اور پھر اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہی ہے؟ سارے انسان، یہ فرعون، نمرود، سرکش، بغاوت کرنے والے لوگ کھڑے ہوں گے، اللہ پوچھے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ کس کی بادشاہی ہے؟ سناٹا ہے، خاموشی ہے، سکوت ہے، کوئی آواز نہیں ہے۔ اللہ 3 دفعہ آواز لگائے گا لیکن آگے سے کوئی آواز، پھر اللہ ہی جواب دے گا للہ الواحد القہار، اللہ زبردست کی بادشاہی ہے، اس کی حکومت ہے۔ آج کہاں گئے وہ جابر سرکش؟ اس دن یہ جابر سرکش، ان کی ایک ٹکے کی ویلیو نہیں۔ دنیا میں جو بڑے عزت دار بنے پھرتے تھے نا، اور اتنے عزت دار، ان سے کہا جاتا یہ سنت رسول ہے، وہ سمجھتے تھے اگر میں نے سنت رسول کو اہمیت دی میری عزت کم ہو جائے گی۔ اگر ان سے کہا جاتا
کہ دین کے لیے قدم اٹھا دو، دین کے لیے قدم بڑھا دو، دین والوں کا ساتھ دے دو، وہ کہتے تھے نہیں، دنیا مجھے دہشت گرد کہہ دے گی، بنیاد پرست کہہ دے گی، لہذا میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا۔ دن کی روشنی میں اس کے پاس جاتے اور دین کے لیے کہتے دین کی مدد کر، وہ کہتا تھا دن کو میرے پاس نہ آیا کرو، میرے دکان آفس میں نہ آیا کرو، رات کے اندھیروں میں خفیہ طریقے سے مجھے گھر کے پچھلے دروازے سے آ کے مل لیا کرو، چونکہ میں اپنے آپ کو بدنام کرنا، چونکہ دنیا میں دین کا ساتھ دینے سے بدنام ہوتے ہیں، چونکہ دشمن جو ہے نا، اسلام کا دشمن، وہ نشانہ لگا کے بیٹھا ہے، اس نے اپنی دوربین سیٹ کی ہوئی ہے کہ جو دین کی بات کرے گا، دین کے نظام کی بات کرے گا، اس کے غلبے کی بات کرے گا، کافروں کے نظام کو ٹکر دینے کی بات کرے گا، اس کو چیلنج کرنے کی بات کرے گا، اس کو دنیا سے مٹانے کی بات کرے گا، اللہ کی قسم سارے کافروں کی توپوں کا منہ اس کی طرف ہو جائے گا۔ وہ کہتا تو پاگل ہے، میں سمجھدار ہوں۔ ہائے جب دین پر عمل کرنے والوں کو ناسمجھ کہا جائے، ان کو تانا دیا جائے، ان میں بصیرت نہیں ہے، شعور نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ جملے ایسے ہیں، سمندروں میں ڈالو تو سمندروں میں آگ لگ جائے۔ لیکن اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے نا، اللہ چاہے اس دنیا کو آج تباہ و برباد کر دے، لیکن اللہ نے اس جہان کو ایک وقت دیا ہے، اللہ اسے پہلے سے تباہ نہیں کرے گا۔ اللہ کا قاعدہ ہے۔ یہ اتنے سخت جملے ہمارے منہوں سے نکلتے ہیں اور اس آدمی کے منہ سے نکلتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، نبی کا امتی ہے، قرآن پاک کو ماننے والا ہے۔ ہاں، نبی کا ماننے والا نبی کے لیے غیرت رکھتا ہے، نبی کے لیے جینے مرنے کا عزم رکھتا ہے۔ آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کی قسم بصیرت کے ساتھ ٹھنڈے ہو کے سوچو، بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں اس وقت کیا مقام مرتبہ ہے؟ کیا حضور کا جو منصب تھا وہ ملا ہوا ہے؟ حضور منصب کیا تھا حضور پاک کا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو حضور کی شخصیت علاقائی تھی کہ عالمی تھی؟ اس کا مطلب آپ کا منصب یہ تھا کہ آپ عالمی شخصیت ہیں، پوری دنیا میں آپ کی سیرت و سنت کا ڈنکا بجنا چاہیے، ساری دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے قاعدے، قانون، کلیے، رول آف لا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کا چلنا چاہیے تھا۔ یہ حضور کا مقام ہے، حضور کا منصب ہے یہ۔ لیکن اس منصب سے کفر نے حضور کو کیا کر دیا؟ ہٹا دیا کہ نہیں؟ بولو، ہٹایا ہے کہ نہیں؟ ہاں کرو یا نہ کرو یار۔ اگر حضور پاک کو ہمارے ہوتے ہوئے 1.5 ارب مسلمانوں کے ہوتے ہوئے کافروں نے حضور کے منصب سے ہٹا دیا، دوسرے لفظوں میں معزول کر دیا، آپ کی جگہ پر انہوں نے اپنی شخصیات کو مرکزی حیثیت دے دی، حضور پاک کی سیرت و سنت اور قانون اور قاعدے، دین اسلام ضابطے کے ہوتے ہوئے انہوں نے اپنے ورلڈ آرڈر بنا کر دنیا میں مسلط کر دیا، اور مسلمان یہ غیرت سے یہ مر مٹنے کا مقام ہے، تیرے نبی کا منصب انہوں نے چھین لیا۔ کسی بھی جماعت کے کارکن آج یہ سیاسی جماعتوں کے رہنما بھٹکے پھرتے نا سڑکوں پر، کر رہے نا جلسے جلوس، کس کے لیے کر رہے؟ کہتے میرا حق تھا، مجھے نکال دیا گیا، پہلے کوئی کہتا تھا اب کوئی کہتا ہے، سازش کی گئی میرے خلاف، اور سازش کر کے گٹھ جوڑ کر کے ہماری حکومت ختم کر دی گئی، ہمیں عہدے سے اتار دیا گیا، لہذا ہم دوبارہ عہدہ لیں گے، منصب لیں گے، ہمیں بحال کرو۔ اچھا، ان کے جو سچے کارکن کون مانے جاتے ہیں؟ تو اس کی آواز کے ساتھ آواز ملاتے ہیں، لبیک کہتے ہیں، جاتے ہیں، جلسے جلوس کرتے ہیں، مارے کھاتے ہیں، جیلوں میں جاتے ہیں، وہ سچے کارکن ہیں۔ اور جو جتنی بڑی قربانی دے، وہ بڑا لیڈر نا اسے اسپیشل ملاقات کرتا ہے، بلاتا اس کو، تھپکی دیتا ہے، ایوارڈ دیتا ہے، بھائی تو نے ہمارے لیے کام کیا، شاباش۔ دیکھ رہے ہیں نا، آنکھوں سے ہوتا ہے نا، یہ میڈیا دکھاتا ہے نا۔ اور اب سارے زور کیا لگا رہے؟ جو کس جماعت کا کارکنوں کہتا ہے میرے لیڈر کو بحال کرو، میرے لیڈر کو بحال کرو، میرے لیڈر کو بحال کرو، یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمارا منصب تھا۔ ہے
یہاں سے بات سمجھ نہیں آتی آپ؟ بتاؤ ہم مسلمانوں کا پیشوا رہنما مقتدا کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور قیامت تک ہے، وہ وقتی نہیں ہے، وہ قیامت تک ہے۔ اچھا، ان کو دنیا کفر نے منصب سے ہٹا دیا، وہ اقوام متحدہ بن گئی، UN بن گیا، ساری دنیا کے چودھری بن گئے، وہ فیصلہ وہ کرتے ہیں کون امن پسند ہے کون دہشت گرد ہے۔ جو ذرا داڑھی بڑھا لے، پگڑی باندھ لے، دین کی بات کرے، کہتے ہیں دہشت گرد ہے، پکڑ لو۔ کس نے کہا؟ ہماری عدالت نے کہا، ہمارے اداروں نے کہا، لہذا ہم نہیں چلنے دیں گے۔ ٹھیک ہے، اب یہ منصب ان کے پاس ہے۔ ایمان جذباتی ہو کے مت بتاؤ، پوری سوچ سمجھ کے بات بتاؤ۔ اللہ نے اس کائنات کا سب سے بڑا کس کو بنایا؟ انسانوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے مسلمانوں، اے نبی کے امتیوں، اے قرآن کے ماننے والوں، یا تو اس بات سے انکار کرو یا اس کا اقرار کرو کہ اس کائنات کا انسانوں میں سے سب سے بڑا کون ہے، یا کسی دوسرے کا نام لو۔ اچھا، جب ہم اس بات پر متفق ہیں، متحد ہیں، اور اس بات پر سبھی متفق اور متحد ہیں، کسی فرقے کا، کسی جماعت پروں کا اختلاف نہیں ہے، سب متفق ہیں۔ اچھا، اب ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ ہاں حضور پاک کا یہ منصب ہے، اور حضور پاک کو اس منصب سے ہٹا دیا کفر نے۔ باہر کس نے کروانا ہے؟ یہ منصب کس نے دلانا ہے؟ آؤ کارکنوں کے اوپر۔ PTI کے کارکن عمران خان کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانے کے لیے تیار، مسلم لیگ نون والے کارکن اپنے قائد کے لیے تیار، اسی طرح اور دیگر جماعتوں کے۔ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار کہاں ہیں؟ یہ کہاں ہے عاشقان رسول؟ کہاں ہے محبان رسول؟ یہ بزدل کیوں ہیں؟ ڈرے ہوئے کیوں ہیں؟ خوف زدہ کیوں ہیں؟ ان کے اندر ہمت کیوں نہیں؟ ان کے اندر جرأت کیوں نہیں؟ یہ نہیں کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں کہ ہم اس اسلام کو، اس قرآن کو، صاحب قرآن کو، اللہ کے رسول کو ان کا منصب دلا کر رہے ہیں، اور ان کا منصب طے ہو چکا۔ یہ علاقائی نہیں ہے، یہ ملکی نہیں ہے، یہ پورے عالم کا مسئلہ ہے کہ اس منصب کی باغ ڈور کس کے ہاتھ میں ہوگی، اس عالم کی منصب قیادت سیادت کون کرے گا؟ یہ آپ کے سوچنے کی بات ہے۔ ان تفرقوں سے ذرا باہر نکلو، اپنی سوچ کو تھوڑا سا بڑا کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت علاقائی ہے، آپ عربوں کے لیے بس، آپ عجم کے لیے بس، آپ مشرق کے لیے بس، آپ ایشیا کے لیے بس۔ حضور پاک کس کے لیے؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اس آیت کو ہم نے اتنا سنایا، اتنا سنایا، اتنا سنایا، لیکن مفہوم اس کا صحیح بتایا ہی نہیں گیا کہ آپ کی شخصیت عالمی ہے سارے جہان کے لیے، تو آپ کا منصب بھی سارے جہان کے لیے، تو سارے جہان پر آپ کا اسوہ، آپ کی سیرت، آپ کا حکم، آپ کی شریعت، آپ کی لائی ہوئی کتاب، آپ کا دین، یہ پوری دنیا میں چلے گا۔ اس کے مطابق انسانوں کے، ملکوں کے، علاقوں کے، حکومتوں کے فیصلے ہونے۔ دوستی دشمنیوں کے درمیان لکیر اس سے کھینچی جائے گی، کون دوست ہے کون دشمن۔ ہمارے ہاں تو جو ہمیں چندہ دے دے، پیسہ دے دے، قرضہ دے دے، وہ ہمارا سب سے بڑا دوست، بھلے وہ دین اسلام کا سب سے بدترین دشمن کیوں نہ ہے۔ یہ معیار ہے ہمارے ہاں دوستی دشمنی کا؟ یہ معیار نہیں ہے بالکل۔ معیار دین ہے، معیار سنت ہے، معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، معیار اللہ کی توحید ہے۔ یہ توحید کی شاخیں ساری، اللہ کی ذات سے ہر چیز فیصلہ کیا جائے گا، اللہ کی ذات کو بنیاد بنا کر ہر چیز کی تقسیم کی جائے گی، اللہ کی ذات کو بنیاد بنا کر ہر چیز کا فیصلہ ہونا۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، بات دور چلی گئی، واپس لوٹتے اپنی بات کی طرف، اپنے موضوع کی طرف، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ہوتے ہوئے ہم اپنی مرضی
یہ گستاخی ہو جانی ہے۔ حضور پاک کی ذات کے ہوتے ہو تو اونچی آواز میں نہیں بول سکتا، تو اب یہ کہو حضور پاک کی حدیث کے ہوتے ہو تو اونچی آواز میں نہیں بول سکتا۔ حدیث سن لینے کے بعد ہم دائیں بائیں، حدیث سن لینے کے بعد حضور کی سیرت اور سنت سن لینے کے بعد میری اپنی مرضی، اپنی منشا، اپنی پسند ناپسند نہیں چلے گی۔ اور اگر تو نے کیا تو یہ بالکل یہ آیت ہے کہ اپنی بات کو، اپنی آواز کو اللہ کے رسول کی آواز سے بلند نہ کر، آگے مت بڑھ۔ اور اگر تو نے ایسا کیا تو یاد رکھ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشکرون، تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے اور تمہیں شعور بھی، اللہ نے تم سے اجازت نہیں لے لی کہ میں تمہارے اعمال ضائع کرنے لگا، کچھ کرنا ہے تو کر لو، یہ تمہیں قیامت کے دن خبر ہوگی، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یہ ہماری حرکتیں، ہمارے کرتوت، ہماری سوچ اور فکر، اس کو ٹھیک کرو۔ آج ایسے ہی ہمیں اللہ پر نعوذ باللہ کبھی کبھی خیال تو آتا ہے کہ اللہ ہم نمازیں پڑھنے والے، تیرا نام لینے والے، تیرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے، حج کرنے والے، صدقہ و خیرات کرنے والے، یا اللہ پھر بھی دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل ہم ہی کیوں ہیں؟ رسوا ہم کیوں ہیں؟ بھوک ہمارے ہاں، ننگ ہمارے ہاں، بے سکونی ہمارے ہاں، لوٹ مار ہمارے ہاں، سارے مسائل ہمارے ہاں، یا اللہ پھر تو ہم مسلمان اور یہ سب کچھ کیوں؟ جبکہ تیرے پاس طاقت ہے، قوت ہے، اختیار ہے، سب کچھ، یا اللہ پھر ہمیں تو دنیا میں عزت ملنی چاہیے۔ اور ہمارے شریک اور ہمارے دشمن مذاق اڑاتے، تم کیا کہتے؟ ہمارے پاس کتاب ہے، قرآن ہے، ہمارے پاس نبی اور اس نبی کی سیرت موجود ہے جو دنیا کا سب سے سمجھدار، عقل مند، دانش مند تھا، وہ پھر تم ذلیل کیوں ہو؟ فرض کرو میں تقریر کر رہا ہوں، اس کو کوئی کافر سنے ترجمہ کر کے، وہ ہنسے گا نہیں ہماری بات؟ کمال کے لوگ اتنے لمبے لمبے دعوے کر رہے ہو، تم بڑی بڑی باتیں چھوڑ رہے ہو۔ اگر اتنا ہی تمہارا دین، قرآن، ایمان، اسلام، ہدایت، بصیرت ہے تو تم اپنا گھر ٹھیک کر لیتے نا۔ یہ ملک کس کے نام پر بنا؟ تو کم از کم اس کو تو تم ٹھیک کر لیں۔ یہاں تو دودھ کی شہد کی نہریں بہا دیتے تم، یہاں تو سارے لوگوں کو امن مل رہا ہوتا، انصاف مل رہا ہوتا، یہاں پر تو خوشحالیاں ہوتی، اس کو ٹھیک کر لو تم۔ اللہ کی قسم ہماری باتوں کو سن کے ہنستے ہیں۔ کوئی بندہ ہم سے بات کر لینا آ کر، زمینی حقائق کو سامنے رکھ کر ہم سب کی بولتی بند کر دے گا۔ یہ ہم یہاں مسجدوں میں بیٹھ کے بڑکے لگا لیتے ہیں، بند کر دے گا وہ ہمارا منہ۔ جب ہم سے عملی طور پر ہوں، ہم سے کہہ سکتا آؤ ہمارے ملک میں، تمہارے نزدیک تو ہم تو کافر ہیں، تمہارے نزدیک ہم تو جہنمی ہیں، ہم تو گمراہ ہیں، ہم تو بے دین ہیں، ہم پر تو اللہ کا عذاب ہے، اللہ کے عذاب کا کوڑا برس رہا ہے، مغضوب علیکم وَلَضَّالِّينَ ہم ہیں، آؤ ہمارے ملک میں ذرا، ہم تمہیں دکھائیں کیسے دنیا کا نظام چلتا ہے۔ خوشحالی نظر آئے گی، رول آف لا نظر آئے گا، حقوق نظر آئیں گے، امن نظر آئے گا، ہر بندے کو بنیادی ضروریات آسانی کے ساتھ مل رہی ہیں۔ تو تم اچھے ہو، ہم اچھے، ہم تمہارے پیچھے لگ کے سب کچھ اپنا برباد کر لیں، تمہارے جیسے ہو جائے، تمہاری طرح لڑنے لگے، بتاؤ کیا جواب دے؟ امت مسلمہ تم سے سوال ہے یہ، اور یہ دین کا مسئلہ اللہ کی قسم جاگ کر بصیرت کے ساتھ سنو، یہ سنی انسنی مت کر دو، یہ کانوں کو بند مت رکھو۔ ہم دنیا میں گونگے بہرے بن کر ان ساری باتوں سے بے نیاز ہو کر ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں کہ اچھا کھاتا ہوں، اچھا پیتا ہوں، اچھے پیسے کما لیتا ہوں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ یہ سوچ اگر صرف اتنی ہے تو یہ سوچ اس بندے کی جس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں۔ ایمان والے کی سوچ کیا ہے؟ وہ سارے کاموں کو سوچتا ہے لیکن سب سے زیادہ دین کا، ایمان کا، اسلام کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا سوچتا ہے۔ الہاد اور کس چیز کا نام ہے؟ بے دینی اور کس چیز کا نام ہے؟ جو بندہ مادہ پرست ہے، صرف مادے کا سوچتا ہے، زمین کا، جائیداد کا، روپے پیسے کا، گھر کا، گاڑی کا، بنگلے کا، مستقبل کا، اولاد کی خوشحالی کا جو سوچتا ہے، اس کے دماغ میں کبھی اللہ کا خیال نہیں آتا، کبھی مرنے کا خیال نہیں آتا، قبر حشر کا خیال نہیں آتا۔
اس کا حساب کو بھول چکا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اس نے نظر انداز کر دیا ہے، یہی تو ملحدانہ سوچ ہے۔ اور کیا ہے ملحد؟ تو میرے بھائیوں جواب دو یورپ کو، کیا جواب دیں؟ کیا بات سمجھائیں کسی کو؟ سمجھانی چاہیے کہ نہیں؟ ذمہ داری کس کی؟ آج اسلام کے لیے بات کرنا کس کی ذمہ داری؟ مولوی کی بس؟ یہ سوچ ہے، غلط سوچ ہے، یہ خراب سوچ ہے۔ ہم نے کہا دین کا ٹھیکیدار مولوی ہے، اور بھائی جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہے۔ کون سا تعلق؟ نبی اور امتی کا۔ جیسے تعلق ہے باپ اور بیٹے کا، جیسے تعلق ہے میاں اور بیوی کا، جیسے تعلق ہے بھائی اور بھائی کا، جیسے تعلق ہے دادے اور پوتے کا، جیسے تعلق ہے نانے اور نواسی کا، یہ سارے تعلقات ہیں۔ ایسے ہی انسان کے تعلقات میں سے سب سے بڑے تعلق دو ہیں۔ نمبر ایک اللہ اور بندے کا تعلق، نمبر دو رسول اور امتی کا تعلق۔ یہ دو بڑے تعلق ہیں۔ ان تعلقوں پر تمام تعلقات کو قربان کیا جا سکتا۔ ان دو تعلقات کی ڈیمانڈ یہ ہے۔ اگر تو سارے رشتے ناطے تعلقات اللہ کے تعلق اور تیرے تعلق میں، رسول کے تعلق اور تیرے تعلق میں حائل نہیں ہوتے، چلاؤ، ٹھیک طریقے چلاؤ۔ لیکن جہاں پر یہ رشتے ناطے سارے ان دو تعلقوں کے درمیان میں آ جائیں، ان سارے تعلقوں کو چھوڑ دو، ان دو تعلقوں کو نبھا دو، یہ کامیابی، یہ ڈیمانڈ ہے دین کی۔ ہم نے الٹ کیا ہوا ہے، ہم اللہ کو ویلیو نہیں دیتے۔ بچے کہیں یوں کر لو، اللہ کہے نہ کرو، چلو یہ کر لو، بچوں کی مان لو۔ تو نے کون سا تعلق نبھایا؟ بچوں کے لیے باپ بیٹے والا۔ بیوی کہے یوں کر لو، اللہ فرمائے مت کرو، رسول فرمائے مت کرو، قرآن و حدیث فرمائے مت کرو، ہم کہتے ہیں چلو کر لو، خیر ہے۔ کون سا تعلق نبھایا تو نے؟ میاں بیوی والا، اللہ بندے والا، رسول امتی والا تعلق تو بھول گیا۔ تیرے دوست تجھ سے کہیں، تجھے بلائیں، تجھے دعوت دیں، کہا یار ذرا محفل سجائیں، ذرا گپ شپ لگائیں، ذرا دل کی باتیں ہو جائیں، کافی عرصہ ہو گیا بیٹھے نہیں، پارٹی ہو جائے۔ وہاں پر تو جائے اور شریعت کی، اسلام کی، دین کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کی دھجیاں اڑائے، اور اس پر اوپر سے مستزاد یہ ہے کہ تو خوش ہو، تیری پاچھیں کھلی ہوئی ہو۔ اللہ اور اس کا رسول تو چھوڑ گیا، ادھر تو نے تعلق نبھا دیا۔ کن تعلقات کو نبھا رہے ہو؟ کیا ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا؟ اور میرے بھائیوں اس معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ معاشرے کو چھوڑو، میں ایسا کرتا ہوں کہ نہیں؟ اللہ کی قسم اگر یہ نہ ہوتا، دیکھو یہ فرضی بات تو ہے نہیں، نفلی بات ہے۔ ہم سب یہاں بیٹھے اتوار والے دن جمع ہوتے ہیں۔ کس کے لیے جمع ہوتے ہیں؟ آپ میرے لیے آتے، میں آپ کے لیے آتا، میں بھی اللہ کے لیے آتا ہوں، اور آپ بھی اپنی آخرت قبر کو سنوارنے کے لیے آتے، میں بھی سی۔ اچھا آپ دیکھتے ہیں ہمارے گھروں میں جب ہم آئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، کیا سب لوگ اٹھے ہوئے تھے؟ ساری نماز پڑھتے تھے، مصلے بچھے ہوئے تھے۔ ہماری بیویاں، ہماری بہنیں، بیٹیاں کیا مصلے پر تھیں؟ ہمارے بیٹے سارے اٹھ گئے تھے، مسجد آ گئے تھے نماز پڑھنے کے لیے کہ سوئے ہوئے؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ کس کی ذمہ داری؟ اور اگر ایسا ہوتا ہم اپنے بچوں کو بھی سمجھا بجھا کے لا سکتے ہیں نا۔ اتوار والے دن بچوں کے کہنے پر ہم کسی پارک میں تو چلے جاتے ہیں، کھیل کود کر آتے ہیں، تو بچوں کو آپ لالچ دو، جو مسجد جائے گا نا ہم پھر جائیں گے پارک میں۔ لالچ دے سکتے ہیں نا، لا سکتے ہیں، کیوں نہیں لاتے؟ پلاننگ کیوں نہیں کرتے؟ ہفتے والے دن کیوں نہیں کرتے؟ یہ مسجد بھری ہو اور مسجدیں بھری ہو، ہم صرف اس مسجد کو بھرنے کی بات نہیں کرتے، جہاں بھی مسجدیں بھری ہو، سارے لوگ آئے ہوں، فیملیوں کی فیملی آئی ہوں، خواتین اوپر ہوں، بچے نیچے ہوں، کیسا منظر ہو جائے؟ اللہ خوش ہو جائے گا۔ یہ قافلے کہاں جا رہے ہیں؟ گھروں سے نکل کے،
یہ گھر کا سربراہ، گھر کا کفیل قیادت کر رہا ہے، اس کے ساتھ بیوی، سارے بچے جوق در جوق مسجدوں کا رخ کیے ہوئے، اور مسجدیں بھری ہوئی، خطابات ہو رہے، کھانے کھلائے جا رہے. کیوں نہیں ہوتا ایسے؟ کیا وجہ ہے؟ لاہور میں اس وقت الحمرا کے اندر ایک ادبی فیسٹیول ہو رہا ہے، اس کے اندر پورے پاکستان سے لوگ آئے ہوئے، 3 دن کا ہے وہ، دور دراز سے لوگ چل کر آئے ہوئے ہیں، بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے. مسجدوں میں آ کے تم اللہ رسول کی بات سنو تو مزہ کیوں نہیں آتا؟ چونکہ ٹیسٹ ڈیولپ نہیں کیا ہم نے. آسن بھائی کے چنے کھاتے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے، اب ان کے کھا لو، دائیں بائیں کے کھاؤ تو مزہ نہیں نہ آتا. کیوں؟ ذائقہ لگ گیا ان کو. اور ایسے ہی کانوں کا بھی ذائقہ ہے، آنکھوں کا بھی ذائقہ ہے، زبان کا بھی ذائقہ ہے. جو عقل ہے نا، بعد دفعہ آپ صرف کوئی چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں، دیکھ کے ایم ہی ہنس پڑتے ہیں. کیوں؟ بڑا مزہ آیا یار، چونکہ وہ آپ کی عقل کو اس نے خوشی دی. دل کا بھی ذائقہ ہے، ہاتھ کا ذائقہ. بتاؤ، ہاتھ کو کھردری چیز اچھی لگتی ہے کہ ملائم؟ پاؤں کا بھی ذائقہ چلنے کا، نوکیلے پتھروں پر تو چلے تب سکون آتا ہے، ذرا گھاس نرم نرم ہو اس پر چلے مزہ آتا ہے. اور چلنے کا بھی ذائقہ، ہاتھوں سے چھونے کا بھی ذائقہ، آنکھ سے دیکھنے کا بھی ذائقہ، زبان سے ٹیسٹ کرنے کا بھی ذائقہ، اور سننے کا بھی ذائقہ ہے، دماغ کا بھی ذائقہ ہے، دل کا بھی ذائقہ ہے. بتا تو نے ان سب ذائقوں کے لیے کس کو چنا ہوا ہے؟ ایک بندے کو قرآن سناؤ اکتا آ جاتا ہے، گانا سناؤ گھنٹہ سنتا رہتا ہے. بتاؤ اس کے کانوں کو کون سا ذائقہ لگا ہوا ہے نا ذائقہ؟ تو یہ ہمارے ٹیسٹ کیوں بدل گئے، ذائقے کیوں بدل گئے؟ میرے بھائیوں، یہ دین سے دوری کی وجہ سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جب آ جائے اس کو کیا دو بھائی؟ احترام دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب علاقائی ہے کہ عالمی ہے؟ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کو بحال کرانے کے لیے کون کوشش کرے گا؟ عیسائی کریں گے، یہودی کریں گے، ہندو کریں گے کہ مسلمان ہیں؟ مسلمان. کون سے مسلمان؟ یہ نہ کہنا قباء مسجد والے مسلمان. ہم کہتے ہیں فلانی فلانی مسجدوں والے، فلانی فلانی مسجدوں والے کہہ رہے ہیں، اور مسجدوں والے جو سامعین بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ باتیں جو حضرت صاحب کر رہے ہیں نا، یہ ہم سے نہیں کر رہے. یہ کس کے لیے؟ یہ ان لوگوں کے لیے جو مسجد میں ہیں. ہم تو چھپائے ہوئے. جو ہم کہتے ہیں اسلام کو غالب کون کرے گا، لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں دوسرے. تو بتاؤ یہ منصب کون بحال کروائے گا؟ یہ بولنے نہیں پہ بھائی، چونکہ پچھلی دفعہ کی کئی بھائی نہیں آیا. چونکہ پھر ایسے کاموں میں ایسا تو ہوتا ہے. وہ بلا لو نا کسی مزاحیہ سے، مولوی صاحب کو بلا لو، مسجد بھر جائے گی. مزاحیہ سے بندے کو بلاؤ، آپ کو بڑے چٹکے لطیفے سنائے گا، آپ لوٹ پوٹ ہو جاؤ گے مسجد میں، اور لوگ بھی زیادہ آئیں گے کیونکہ ٹیسٹ وہ بنا ہوا ہے. ہماری باتیں کون سنتا ہے؟ یہ تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ آ جاتے ہیں بیٹھے. یہ باتیں ایسی سکی باتیں ہیں، خشک باتیں، ان کو تو حلق سے نیچے اتارنا بڑا مشکل ہے. تو ہم تو کہتے ہیں عمل کی بات، منصب کو بحال کروانے کی بات، گناہوں کو چھوڑ دینے کی بات. اگر تقریر کرنی ہو، اللہ کی قسم میں بھی آپ کو نا بڑے اچھے اچھے موضوع سنا سکتا ہوں. آپ بڑی مجھے داد و تحسین دیں گے، ہاتھ چومیا کرو گے تسی. ایسے موضوعات ہیں کہ سنا سکتے ہیں، لیکن جس چیز کی ضرورت ہے وہ. ایک بندے کو پیاس لگی ہے نا، اس کے سامنے اچھے کھانا رکھ دو، اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی. ایک بندہ سردی میں اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں، تو اس کو جناب چلغوزے کھلا، تو اس کو جناب وہ جو ہے نا تحفے دے، گھڑی دے اس کو اچھی سی، موبائل دے اس کو اچھا. ضرورت پوری ہو رہی ہے اس کی. اور بھائی وہ چیز دو جس کی ضرورت ہے. آج اسلام کو کس کی ضرورت ہے محسوس کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس قرآن پاک کو آج کس چیز کی ضرورت ہے؟ وہ دو اسے. سمجھ ہمارے اندر ہے، عقل ہمارے اندر ہے کہ بھوکے بندے کو جوتے نہیں چاہیے، کپڑے نہیں چاہیے، اس کو کھانا چاہیے.
جس آدمی کو پیاس لگی ہے اس کو کھانا نہیں چاہیے، اس کو پانی چاہیے۔ اسلام کو اس وقت کیا چاہیے؟ تمہاری توجہ چاہیے، تمہارا ذہن چاہیے، تمہارا مال چاہیے، تمہاری اولاد چاہیے، اور جذبہ چاہیے کہ تم اس اسلام کے ساتھ مخلص ہو جاؤ۔ اسلام کو دنیا میں ہم غالب کریں گے، جیسے صحابہ کرام نے اس کو زیرو سے اٹھایا اور بلندیوں تک لے گئے، جزیرۃ العرب سے مکہ سے چلے اور پھیلتے چلے گئے، اسلام کو پھیلایا انہوں نے، اور پھر وہ جا ٹکرائے بڑے بڑے کافروں سے، کوئی جا کے روم سے جا ٹکرایا، کوئی ایران سے جا ٹکرایا، چھوٹی موٹی بادشاہتیں جو جزیرۃ العرب میں تھیں سب کو ختم کر کے وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، نبوت کا جھنڈا لہرایا۔ یہ ہے اسلام کی ڈیمانڈ۔ بدلے میں کیا دے گا؟ عروج دے گا، اسلام ترقی دے گا، غلبہ دے گا، سکون دے گا، مال و دولت دے گا، ساری دنیا میں تمہارا نام اونچا کرے گا۔ کیا ہماری تاریخ اس بات پر گواہ نہیں ہے؟ لوگ کہا کرتے تھے یہ عرب کے لوگ جو بھیڑوں کے بکریوں کے چرواہے آج کیا بن گئے؟ حکمران بن گئے۔ تو اللہ جب چاہتا ہے نا اپنے دین کے مخلص بندوں کو، جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، انگوٹھا لگاتے ہیں، ان کو اللہ حکمران بنا دیتا ہے۔ یہ ڈیمانڈ ہے دین کی، سمجھو اس کو، جس کی ضرورت ہے وہ دو۔ دوسری بات مختصر سی سن لو، وہ بات کی تھی نا دشمن کون کون ہے انسان کے، سورۃ تغابن ہے، یعنی سورت نمبر ہے 64 اور اس کی آیت نمبر ہے 14، اس میں سنو، صرف ترجمہ سن لو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان من ازواجکم، بے شک تمہاری بیویوں سے، اس سے بیویوں سے، وَأَوْلَادِكُمْ، اور تمہاری اولادوں سے، کیا ہے؟ فرمایا عَدُوًّا لَكُمْ، تمہارے دشمن ہیں، فَاحْذَرُوهُمْ، ان سے ڈرو۔ تمہارے دشمن کہاں کہاں ہیں؟ بول لو، بیویاں کا مسئلہ ہے انہیں۔ فرمایا تمہاری بیویوں میں سے بعض دشمن ہیں، ساری نہیں ہوتی، بعض من کا لفظ ہے، اولاد میں دشمن۔ اچھا، ان دشمنوں کو تو ہم پالتے ہیں۔ اولاد دشمن کب بنتی ہے؟ بیوی دشمن کب بنتی ہے؟ اس کو اپنا اگلی دفعہ پر رکھتے ہیں، بات کو کھولیں گے تو طویل ہو جائیں گے۔ اب ہمارے دشمن کون کون سے، کہاں کہاں، یہ پہچاننے کی ضرورت ہے بھائی۔ دوست کون ہے، دشمن کون ہے، پہچانو۔ تو اب یہ اولاد اور بیویاں خاص طور پہ ذکر کیا اللہ نے، اوپر ہماری مائیں بہنیں جو بیٹھی ہوں گی وہ سارے خلاف ہی نہ ہو جائیں کہ تو سارے میاں دسیا اسی انہیں دشمن ہے۔ نہیں بھائی، سب نہیں ہے، یہ اگلی دفعہ بتائیں گے کون دشمن ہے اور کون اولاد میں سے کون دوست ہے کون دشمن ہے، اور اس کے علاوہ بھی دشمن ہے۔ بیوی بھی الگ ہے، بچے بھی الگ ہیں۔ یہ جو نفس ہے نا آپ کا اپنا آپ، یہ آپ کا بہت بڑا دشمن ہے، اس سے پناہ مانگی گئی۔ ہم اپنے آپ کو اپنے ساتھ لگاتے ہیں، لیکن اس سے تو پناہ مانگی گئی، اور پناہ کس نے مانگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اے اللہ ہم اپنے نفسوں کی شرارتوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو جب تیرا نفس تیرے خلاف شرارت کرنے لگ گیا تو جو بچائے گا کون؟ دروازے ہمیشہ اندر سے کھلتے ہیں، دروازے ہمیشہ، کوئی دشمن باہر کا اس وقت تک کسی ملک پر کامیاب حملہ نہیں کر سکتا جب تک اندر سے کوئی غدار نہ ہو۔ تو ہمارا جسم ہے نا، اگر یہ ہمارے ساتھ غداری کرے بچائے گا کون؟ لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس نفس کو تم دوست کیسے بناؤ گے اور دشمن کیسے بناؤ گے؟ بیوی کو دوست کیسے بناؤ گے، دشمن کیسے بناؤ گے؟ کون سی اولاد دوست ہے، کون سی اولاد دشمن ہے؟ اب یہ تو گھر کی بات ہوگی، باہر جاؤ، دوستوں میں سے دوست کون ہے اور دوستوں میں سے تیرا دشمن کون ہے؟ دوستی کے لبادے میں دشمن کون ہے؟ اسلام بتائے گا تمہیں۔ یہ قرآن کے موضوعات پہچان کرو۔ قرآن تمہیں اتنا سمجھدار، سیاںہ، بصیرت والا بنا دے گا، تمہاری عقل و
عقل اور دل کو چلا بخش دے گا، روشن کر دے گا. تمہارے ہاتھ میں میزان اور پیمانہ آ جائے گا، ہر چیز کو تول لو گے اور پھر فائدے والی چیز لے لو گے، نقصان والی چیز چھوڑ دو گے. پھر قرآن اپنے پیمانے بناتا ہے. دنیا کے کافر تمہیں پیمانہ دیں گے نا، اس سے رزلٹ الٹ نکلے گا. ایک لیبارٹری سے ٹیسٹ کرواؤ رزلٹ کچھ آتا ہے، دوسری سے کرواؤ کچھ آتا ہے. اس کا مطلب ہے صحیح آلہ وہ اسلام دے گا جس کے ساتھ تم میچ کرو گے. ہمیں ذرا جوتا بڑے نمبر کا آتا ہے، عام لوکل جو جوتا ہوتا ہے نا سب سے بڑا سائز وہ بھی پورا نہیں آتا. میں دکان پہ جاتا ہوں، پوچھتے ہیں کون سا نمبر جوتا، میں کہتا ہوں جو سب سے بڑا دے دو. 12 نمبر جو ہوتا عام طور پر 12 نمبر لیتے ہیں وہ بھی پورا نہیں آتا. اور جو برانڈیڈ بڑے برانڈ ہیں ان کے بعد جو وہاں 9 نمبر آ جاتا ہے، 10 نمبر آ جاتا ہے. وہاں کا 12 نمبر بھی نہیں آتا، یہاں کا 10 نمبر آ جاتا ہے. اس کا مطلب نمبروں میں فرق ہے کہ نہیں؟ فرق ہے نا نمبروں میں. ایسی کفر نے جو ہمیں پیمانہ دیا نا میزان ٹیسٹ کرنے کے لیے، وہ کافروں کا ہے، اس کا رزلٹ اور نکلے گا. جو قرآن اور حدیث تمہیں پیمانہ دے گا اس سے چیزوں کے ماپو گے رزلٹ. تو یہ کفر کے پیمانے چھوڑ دو، کامیابی کے ناکامی کے. کس کے پیمانے لے لو؟ اسلام کے، قرآن کے، حدیث کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کے. ان سے چیزوں کی میجرمنٹ کرو، پھر رزلٹ کچھ اور نکلے گا. ہو سکتا ہے جس کو تو اپنے لیے خیر سمجھ رہا ہو کفر نے خیر بنا دی. دین کے ایمان کے پیمانے سے ناپے گا تو وہ شر نکل آئے. جس کو تو ہدایت سمجھ رہا تھا دین کے پیمانے سے ماپے گا وہ گمراہی نکل آئے. جس کو تو جنت سمجھ رہا تھا دین کے پیمانے سے ماپے گا تو وہ جہنم نکل آئے. تو زندگی ہے اپنے پیمانے ٹھیک کر لو، آلے ٹھیک کر لو، سوچ ٹھیک کر لو، نظر ٹھیک کر لو، دل ٹھیک کر لو، دماغ ٹھیک کر لو، بدن ٹھیک کر لو. قرآن موجود ہے، حدیث موجود، اور یہی عنایت پر مفہوم ہے. یا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. اے ایمان والو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے اپنی بات کو بلند، یہی اس کا مطلب ہے. تمہیں پتہ نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کو پتہ ہے. چپ کر کے ان کے تابع ہو جاؤ، چپ کر کے تابع ہو جاؤ. جی میں آپ کی پناہ میں آ گیا، اب آپ نے بچانا مجھے، کیسے بچانا؟ میرا کام آنا تھا بچانا، اللہ بچا لے. اللہ پر بھروسہ ہے کہ نہیں؟ اللہ بچا لے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے، اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے دین پر، ایمان پر، اسلام پر زندہ رکھے. بات بھول جانی، پچھلی دفعہ جتنے بھائی آئے تھے ان میں سے کافی سارے نہیں ہیں. کوئی بات نہیں، ہم سوء ظن کا شکار نہیں ہوتے کہ وہ اس وجہ سے ہی نہیں آئے گا. ہم ان سے پوچھیں نہیں، کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، کوئی مجبوری ہو سکتی ہے، کوئی پریشانی. ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے ان بھائیوں کے لیے آسانی پیدا فرما، اللہ ان کو عافیت عطا فرما، اللہ ان کو برکت عطا کر، اللہ ان کو سمجھ عطا کر. اور جن بھائیوں نے وعدہ کیا تھا، میں دیکھ رہا ہوں کچھ موجود ہے، وہ اس اکثریت میں وہ بھائی اس وعدے پر قائم ہے. اللہ انہیں جزائے خیر. پچھلی دفعہ آپ نے سنا تھا، میں نے نام لیا تھا اسپیشل حاجی صاحب کا، اور ان کا خاندان ماشاءاللہ یہاں بیٹھا ہوتا ہے. اللہ انہیں جزائے خیر دے. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کی سنت کے ساتھ جو ایک وعدہ کیا تھا وہ اس پر قائم دائم. اور ان کے بیٹے وہ بھائی جان ماشاءاللہ قائم دائم، اللہ استقامت دے. وہ بھائی جان بیٹھے ہوئے، اللہ انہیں استقامت دے، اللہ قائم دائم رکھے. اور ان سب کے گرو، مہا گرو ایسا بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ماشاءاللہ قائم دائم. اور مجھے ایک واقعہ سنایا، لوگ آتے ہیں ہمیں شرارت کرتے ہیں آ کر، اب بھی ایسے نہیں ایسے نہیں، لیکن انہوں نے ہر چیز کو نظر انداز کر کے انہوں نے کہا اب اللہ سے کر لیا معاہدہ، کر لیا انشاءاللہ. یہ خیر کا باعث، یہ اپنے آپ سے جنگ کر کے نا، یہ فتح کی علامت کہ ہم نے اپنے اوپر انشاءاللہ اللہ کے لیے غلبہ پایا ہے. تو اب ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ ان کو استقامت عطا فرما دے، یا اللہ سنت پر استقامت عطا فرما دے، یا اللہ اپنے نبی سے سچی محبت عطا کر دے، اللہ اپنے نبی کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق دے دے. اللہ جو لوگ
سنت کے خلاف ہمارے دلوں میں دماغوں میں زہر بھرتے ہیں، اللہ ان کی زہر سے ہمیں بچا لے، اللہ لوگوں کے تانوں تشنوں سے اللہ ہمیں بچا لے، اللہ لوگوں کی باتوں میں جو گمراہی ہے اللہ بچا لے، اللہ شیطان کے جو پرفریب جال ہے اللہ ان سے ہمیں بچا لے، اللہ شیطان کے وسوسوں سے بچا لے، اللہ ہمارے دین کو بچا لے، اللہ ہمارے ایمان کو بچا لے، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بچا لے، اللہ اس میں اضافہ کر دے، اے اللہ اپنی محبت کو بچا لے، اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت کو راسخ کر دے، اللہ اپنی محبت کو کوٹ کوٹ کر دے، اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت کے چراغ روشن کر دے، اللہ ہمارے دل و دماغ کو روشن کر دے، اللہ ہمارے سینوں کو بھر دے، اللہ ایمان سے بصیرت سے بھر دے، اللہ جو خیر ہے تو جانتا ہے ہمارے لیے جو خیر ہے، اللہ اس پر ہمارے دلوں کو ثابت قدم کر دے، اللہ ہمارے دل تیری دو انگلیوں کے بیچ میں تو جس طرف چاہے پھیر دے، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى دینک وعلى طاعتك وثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك يا رب العالمين اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الدنيا والآخرة اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الدنيا وفي القبر وفي الحشر يا رب العالمین، اللہ ہمیں ثابت قدمی عطا کر دے، اللہ دین پر ثابت قدمی عطا کر دے، اللہ دنیا میں بھی، اللہ قبر میں بھی، اللہ حشر میں بھی ثابت قدمی عطا فرمائیے، اللہ یہ ہمارے بیٹے بچے جوان، اللہ یہ ہمارے بزرگ بھائی، اللہ یہ ہماری مائیں بہنیں جو آئی ہوئی، اللہ اے اللہ تو ان سب کی نیک جائز حاجات و ضروریات کو پورا فرما دے، اللہ اگر ہمارے دلوں میں خلاف شریعت کچھ خواہش ہے اللہ ان کو بدل لے، اللہ ان کو تو بدل لے، اللہ ان کی جگہ اپنی پسند کی خواہشیں ڈال لے، اللہ تو مٹا بھی سکتا ہے، تو پیدا بھی کر سکتا ہے، اللہ سارے اختیار تیرے ہاتھ میں، اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں، اللہ کمزور بندے ہیں، اللہ کمزور بندے ہیں، اللہ ہمارے ایمانوں کو مضبوط کر دے، اللہ اے اللہ مضبوط کر دے ہمارے، اللہ ہماری اولادوں کو، اللہ ہمارے گھروں کو، اللہ ہمارے والدین کو، اللہ ہمارے بہن بھائیوں کو، اللہ ہمارے عزیز و اقارب کو اللہ دین پر استقامت عطا فرما، اے اللہ ہم تجھ سے تیری جنت کا سوال کرتے ہیں، اللہ ہمارے گھر اپنی جنت میں بنا دے، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نعوذ بک من عذاب النار، اللہم انا نعوذ بک من عذاب النار، اللہم انا نعوذ بک من عذاب النار، اے اللہ ترکی کے مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ شام کے مسلمانوں کی مدد فرما، اللہم انصر المسلمین فی ترکیہ وفی الشام، اللہم انصرہم، اللہم انصرہم یا رب العالمین، اے اللہ ان کی مدد فرما، اے اللہ ہمیں آفات سے بچا لے، اللہ ہمیں ان زلزلوں سے سیلابوں سے بچا لے، اللہ ان بیماریوں آفتوں سے بچا لے، اللہ اپنی پناہ عطا کر دے، اللہ اپنی پناہ عطا کر دے، اے اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، اللہ اے اللہ ہم گندے مندے ہیں تو ہمیں صاف ستھرا کر دے، اللہ ہمیں ظاہر باطن میں صاف ستھرا کر دے، اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت، اپنی کبریائی، اپنی بڑائی، اپنی جلالت، اپنی عظمت و شان پیدا کر دے، اللہ اتنی پیدا کر دے کہ ہمیں دنیا چھوٹی نظر آنے لگ جائے، اللہ یہ دنیا بڑی ہو گئی ہے، اللہ ہمارے دلوں میں سما گئی ہے، اللہ اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ اس نے اللہ تیری ذات کو ہمارے سامنے چھوٹا کر دیا، اللہ تیرے محبوب کو چھوٹا کر دیا، اللہ دین کو چھوٹا کر دیا، اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے، اتنا مضبوط کر دے، اللہ اپنی محبت اتنی مضبوط، اپنے نبی کی محبت اتنی مضبوط کر دے، اللہ ہمیں پھر سے دنیا حقیر نظر آنے لگے، اللہ دنیا چھوٹی نظر آنے لگے، جو کہ حقیقت میں چھوٹی ہے، اللہ تو خوب جانتا ہے،
اللہ ہماری نظر میں جو خرابی آ گئی، دھوکہ آ گیا ہے، اللہ ہماری نظر کو ٹھیک کر دے، اللہ ہماری سماعتوں کو ٹھیک کر دے، اللہ ہمارے عقل کو ٹھیک کر دے، اللہ ہمارے دلوں کا ٹیڑھ پن ختم کر دے، اللہ وگرنہ ہم بکھر جائیں گے، اللہ ہم دشمن کے ہاتھ میں چلے جائیں گے۔ اللہ تو ہمارا والی، تو ہمارا مولا ہے، تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا خالق و مالک۔ اللہ ہمیں ان گمراہیوں سے بچا لے، اللہ ہمیں ان گمراہیوں سے بچا لے، اللہ ہم سے اپنے دین کا کام لے لے۔ اللہ بہت سارے تیرے بندے تیرے دین کے لیے کچھ الگ سے کرنا چاہتے ہیں، اللہ دین کو جس کی ضرورت ہے وہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ اپنے ان بندوں کی حفاظت فرما، اللہ اپنے ان بندوں کی حفاظت فرما، اللہ اپنے ان بندوں کو اللہ ہمت عطا فرما، اللہ اندیشوں کو ختم کر دے، اللہ اپنی ذات پر توکل اور بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہم سے اپنے دین کا کام لے لے، اللہ ہماری اولادوں کا انتخاب کر لے، اللہ ہمارے گھروں کا انتخاب کر لے، اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا دے، اللہ صالح بنا دے، اللہ اولاد کے دکھوں سے بچا لے، اللہ اولاد کو ہمارے لیے آزمائش نہ بنانا، اللہ ہماری گزارش ہے ہماری اولادوں کو ہمارے لیے فتنہ نہ بنانا، اللہ دکھوں کا سبب نہ بنانا، اللہ دنیا میں ذلت و رسوائی کا سبب نہ بنانا، اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا دے، ہمارے دلوں کا سرور بنا دے، اللہ ہماری عقلوں کا چین بنا دے، اللہ ان کو ہمارے لیے الباقیات الصالحات بنا دے۔ اے اللہ اس مسجد کو بنانے والے، چلانے والے، اس مسجد میں اللہ خدمت کرنے والے، کھلانے پلانے والے، اللہ تیرے ان بندوں کے لیے وہ کھانا کھلاتے، اللہ برتنیں دھونے والے، اللہ مسجدوں میں جھاڑو لگانے والے، اللہ ان کے ان اعمال کو قبول فرما لے۔ اللہ یہ تیرے بندے آتے ہیں نیند چھوڑ کر آتے، اللہ ان کی دلی مرادیں پوری، اللہ ان کی نئی خواہشات کو پورا کر دے، اللہ ان کے گھروں میں برکتیں ڈال دے، اللہ ان کے گھروں میں سکون پیدا کر دے، اللہ گھروں کے مسائل حل کر دے، اللہ گھروں کی پریشانیاں دور کر دے، اللہ رزق حلال اور وافر عطا فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔